بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ آخرت موجود ہے، جس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن اس جہان فانی کا اختتام ہو جائے گا اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے اس وقت کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ ایک مخصوص نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی انہی پیشن گوئیوں کا حصہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سرخ گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجا گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی۔ یہودیت کے عقیدے کے مطابق ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ انہی پیشن گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکے میں واقع ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک حالیہ رپورٹ میں اس سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرخ گائے کی اس نئی پیدا ہونے والے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تفصیلی معائنے کے ساتھ تحقیق کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ سرخ بچڑا واقعی تمام قسم کے داغوں سے پاک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اپنے اعلان میں ٹیمپل کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش دنیا میں بائبل کی سچائی کو ثابت کرے گی۔ ناظرین، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور ان جیسی دوسری تنظیمیں خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کام کریں، جبکہ پچھلے 2 ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے۔ لیکن حال ہی میں آنے والی ایک بریکنگ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین پہ ایک لال بچڑا پیدا ہوا ہے، وہی جس کا انتظار تھا۔ اس اعلان کے بعد سے بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذاہب رہنما انسٹیٹیوٹ پہنچے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بچڑا ان دونوں باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ان مذاہب اسکالر کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فراہم کیا گیا ہے وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے اس بات پر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جسے دنیا میں لانے کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے وہ کیسے آئے گی۔ یوکے میں قائم کردہ یہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اس لیے بنایا گیا تھا کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں، کیونکہ پیش گوئی ایسی تھی کہ پہلے سرخ گائے ظاہر ہوگی، پھر یہودیوں کا تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا اور یہ سب انسانیت کے آخری دور میں ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں کے مسیحا کے آنے کے بعد یہ ان کے آخری عروج کا دور ہوگا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت دی ریڈ آف ہائپر پروگرام 3 سال پہلے ہی شروع کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سرخ گائے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں یہ لوگ ایک بالکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ گائے کی ایک مخصوص نسل کے اسرائیلی گھریلو گایوں کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی تھی، جس سے گائے کی ایک نئی سرخ رنگ کی نسل تیار کی جا رہی تھی، جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی گئی کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بچڑے کو جنم دیا ہے جو بالکل بے داغ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں
اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھیں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس خبر کی ہسٹری دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1999 میں ایک ایسی خبر جاری کی گئی تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی مسیح کی آمد کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن جب ان لوگوں کے تمام مذاہب رہنما نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اپنی کتابوں میں سنبھالے گئے علم کے مطابق اس گائے کو جانچا تو پتا چلا کہ وہ گائے نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے اور گائے کوئی کام بھی نہ کرتی ہو اور اس کا رنگ بھی قدرتی طور پر بالکل سرخ ہونا چاہیے، لیکن ایک تو یہ گائے بے عیب نہیں تھی، دوسرا یہ کہ یہ بچڑا تھا اور مادہ گائے نہیں تھی، چنانچہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور اس طرح ایک اور خبر 2002 میں آئی، لیکن اس گائے کے بال سفید تھے جس کی بنا پر کہا گیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے اور اس خبر کو ایک روحانی حیثیت دی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں آخری نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کی پیدائش یا اس کے ظہور کی نشانیوں اور اس سے متعلق بائبل میں کی گئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ سے اس حد تک کسی مسلمان کو انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کی نہ تو کوئی دینی حیثیت باقی ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصل شکل میں کہیں موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں، لہٰذا سرخ گائے کا ظاہر ہونا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ساری علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مذاہب اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے دینی علماء اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کسی مناظرے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے علم میں یہ خبر اور اس سے جڑی ساری تفصیلات موجود ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات خاصی مسخرہ خیز لگتی ہے کہ قدرت کی بنائی گئی نشانیوں کو اس طرح سے باقاعدہ پلاننگ کر کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح سے یہ لوگ باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا کر سرخ گائے کی بریڈنگ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ ایک سرخ گائے پیدا کر کے ایک پیشن گوئی خود ہی پوری کر لیں گے اور پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کا نظام صرف مالک کے کائنات کے ہاتھ میں ہے اور وہ کن کہہ دے تو دنیا جہاں ایک پل میں بدل جائے گی، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ قیامت کے حوالے سے ہم بھی بہت ساری نشانیوں اور پیشن گوئی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہے کہ کیا چیز کب ہوگی، کون سی نشانی کیسے اور کس انداز میں پوری ہوگی اور دنیا کے کس حصے میں ہوگی، یہ علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کو خود ظاہر کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہونے کے بجائے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔